اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب جی؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک سب معاملات عافیت والے رکھے۔ آج ہم اپنا اگلا موضوع شروع کر رہے ہیں اور موضوع ہے مدات۔ مد عربی زبان کا لفظ ہے، میم دال، دال اس کی روٹ ہے۔ مد آپ اردو میں کہتے ہیں الف مد آ استعمال ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ الف آ اور الف مد آ تو لمبی ہو جاتی نا ساؤنڈ۔ مد کا لفظی مطلب کھینچنا ہی ہے، کھینچنا یا لمبا کرنا، اور اس کی جمع ہے مدات، زیادہ مدیں۔ اصطلاح میں جن حروف پر آواز کو کھینچنا ہوتا ہے انہیں حروف مد کہتے ہیں، اور قواعد کے مطابق، اصولوں کے مطابق کچھ حروف کو لمبا کر کے پڑھنا مد کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مد کی دو قسمیں۔ مد کیا ہے؟ مد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لغوی معنوں میں ڈکشنری میں مد کہتے ہیں کھینچنے اور لمبا کرنے کو۔ اصطلاح میں تجوید کی ٹرمینالوجی میں مد کہتے ہیں اصولوں کے مطابق کچھ حروف کو لمبا کر کے پڑھنے کو۔ تجوید کے اصولوں کے مطابق جب ہم حروف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو اسے مد کہتے ہیں۔ مد کی جمع مدات ہے، یہ تو ہوگی اس کی ڈیفینیشن۔ اب مد کی جو قسمیں ہیں نا وہ دو ہیں، مد اصلی، مد فرعی۔ مد اصلی، مد فرعی۔ مد اصلی آپ پڑھ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی۔ جس پہ تھوڑا سا ہمارا ٹائم لگے گا وہ ہوگا مد فرعی۔ فرع فیر عین، فرع کہتے ہیں شاخ کو، برانچ کو۔ شاید آپ نے سنا ہو فقہی بحث ہو رہی ہے تو کہتے ہیں یہ مسائل فروعی ہیں، بنیادی نہیں ہے، تو برانچ کو کہتے ہیں فرع۔ فرعی مسائل جو ڈفرنٹ برانچز ہیں، جو نکلے ہیں مختلف ریزنز سے، کوئی سبب ہوتا ہے تو مد ہوتی ہے، اسے مد فرعی کہتے ہیں، ثانوی مد بھی کہتے ہیں۔ مد اصلی کو طبعی مد بھی کہتے ہیں، مد حقیقی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ریل مد ہے نا۔ ریل مد کو آپ جانتے ہیں، الف مد، واو مد، یا مد۔ ٹھیک ہے، تین حرف مد ہے، الف مد، واو مد، یا مد۔ آپ کو پتا ہے کہ الف سے پہلے اگر جو حرف ہے اس پر زبر ہو تو ہم اسے دو حرکات برابر لمبا کرتے ہیں، جیسے با زبر الف با، اور با دو پیش بن بابن، نون زبر الف نا، دال دو پیش دن نادن۔ تو نا کو ہم نے لمبا کیا نا، ندا تو نہیں پڑھ دیں گے، نہ دن تو نہیں پڑھ دیں گے، نادن۔ غین زبر الف غا، غا دو پیش رن، غارن، غرن تو نہیں پڑھتے، غا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ زبر کے بعد الف ہے، یہ ہے الف مد۔ واو مد ہے، آپ کو پتا ہے اگر واو ساکنہ سے پہلے حرف پر پیش ہو تو ہم مد کرتے ہیں، جیسے با پیش واو بو، جیم پیش واو جو، تا پیش واو تو، وغیرہ وغیرہ۔ ساری پوری تختی ہے، آپ نے پڑھی ہے، اور آپ نے الف مد واو مد کی تختی جو ہے وہ قاعدے میں شروع میں پڑھ لی ہے، آپ کو اچھی طرح اس کا پتا ہے۔
काफ पेशवाओ कू, लाम पेशवाओ लू, कूलू, कूलू। इसी तरह के बहुत सारे लफ्ज आप पढ़ते हैं। याए मद में याए साकिना से पहले हर्फ पर जेर होती है। बाजेरिया बी, ताजेरिया ती वगैरह। तो कीलुन, काफजेरिया की, लाम दो पेशलुन, कीलुन। सबील का लफ्ज आप पढ़ते हैं, उर्दू अरबी दोनों में पढ़ते हैं, सबीलुल मुमिनीन। तो देखें बाजेरिया बी, सबील। तो इस तरह ये तीनों हर्फ मद्दा है। ये मद किसी सबब से नहीं होती, ये हरूफ की वजह से होती है। ये हर्फ है मद के, अलिफ मद, वाओ मद, या मद, ये तीनों हर्फ मद्दा है। और जहां ये हर्फ आएंगे इस कंडीशन में वहां पर मद होगी। ठीक है, इसीलिए इसे असल मद, हकीकी मद, तबई मद वगैरह कहते हैं। वक्फन हो या वसलन हो, इसकी मिकदार 2 हरकत ही रहेगी, यानी मिलाकर पढ़ी जाए या वक्फ कर दिया जाए, इसकी मिकदार 2 हरकत ही रहेगी, इसको लंबा नहीं किया जाएगा। वक्फन वसलन हर तरह से ये 2 हरकत ही। ठीक है, ये है मद्दे असल। ये तो हरूफ मद्दा है। इसी तरह हरूफ लीन पर भी हम मद करते हैं। ठीक है, हरूफ लीन है वाव और या। आपको पता है वाव साकिना और याए साकिना से पहले हर्फ पर अगर जबर हो तो हम उन्हें नरमी से अदा करते हैं। आउ, आई, वाउ, बई, ताउ, तई। तो यहां भी हम इनको लंबा करते हैं 2 हरकत के बराबर। बाउ, ताउ, आउ। तो इनकी लंबाई भी 2 हरकत है, ये भी मद लेते हैं। और इसको महले महले मद कहा जाता है, महले मद, मद की जगह। ठीक है, तो हरूफ मद में हरूफ मद्दा तो शामिल है ही, हरूफ लीन भी शामिल है, हरूफ लीन भी शामिल है। ठीक है, अब ये तो हो गई हरूफ की रीजन, यानी हरफे मद आ गए तो भी मद होगी, हरफे लीन आ गए तब भी मद होगी। इसके बाद कुछ उसूल हैं जिनके तहत मद होती है। वो जो सारे उसूल हैं और उसूल के तहत होने वाली मद्दे हैं उन्हें मद्दे फरई कहते हैं या मद्दे सानवी कहते हैं। आवाज नहीं मुझे। तो मद्दे फारी जो है बाज़ औक़ात हरफ मद्दा को हम उनकी ज़ाती मिक़दार से बढ़ाकर पढ़ते हैं, और बाज़ औक़ात मद हरफ मद्दा नहीं होते, कोई और रीज़न होती है जिसकी वजह से हम मद करते हैं। तो ये जो सबब हैं इनकी वजह से जो मद बनती है उसे मद्दे फ़रई यानी सेकेंडरी मद, सानवी मद कहते हैं। इसकी 4 बुनियादी किस्में हैं, बाज़ ज़्यादा भी की हैं, वो डिटेलिंग है। हम इसकी बेसिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को देखेंगे ताकि आपको आसानी रहे। मद्दे वाजिब, मद्दे जायज, मद्दे लाजिम, मद्दे आरिज। ठीक है, ये मद्दे फरी की 4 किस्में हैं। अब ये टेबल ज़हन में क्लियर कर लें, मैं वैसे भी ये टेबल आपके साथ शेयर कर दूंगी। मद की 2 बुनियादी किस्में हैं, मद्दे असली, मद्दे फरई। मद्दे असली तो उसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं हुरूफ की, वाओ हरूफ लीन और हरूफ मद्दा। और जो मद्दे फरई है उसकी 4 किस्में हैं बेसिक, मद्दे वाजिब, मद्दे जायज, मद्दे लाजिम, मद्दे आरिज। तो ये हो जाती हैं मद की 4 किस्में। ठीक है, यहां तक जिसे जो बात समझ नहीं आई वो सवाल कर ले। ये मौजू मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लंबा है, मुश्किल नहीं है जी। किसी को कोई बात समझ नहीं आई
تو وہ کوشچن کر لیں. اچھا جی چلیں کوئی بات نہیں, اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے. میں آپ کے ساتھ 30th پارہ بھی شیئر کرتی ہوں, وہاں سے ہم ایگزامپلس بھی دیکھ لیں گے. اچھا جی, تو مد فری کی 4 قسمیں ہم نے دیکھی, مد واجب, مد جائز, مد لازم, مد عارض. تو مد واجب جو ہے اسے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. مد واجب وہ ہے جب حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے. حرف مدہ ہے نا, الف مد, واو مد, یا مد, ان کے بعد حمزہ آ جائے اور وہ ایک ہی لفظ کا حصہ ہو, 2 الگ الگ لفظوں میں نہ ہو, ایک ہی لفظ کا حصہ ہو, تو وہاں مد واجب ہوتی ہے. اسے مد متصل بھی کہتے ہیں, یعنی مد واجب متصل. اور یہ ہوتی ہے جی 4 سے 5 حرکات برابر اسے کھینچا جاتا ہے. میں نے 4 سے 5 کہا, 3 سے 4, معذرت, کیونکہ جو مدیں ہیں نا ان کی مقدار ہوتی ہے کم مقدار, چھوٹی مقدار, وہ 2 حرکات ہیں. پھر توسط درمیانی مقدار, تو یہ ہوتی ہے 4 حرکات, 3 سے 4 حرکات, 2 الفوں کے برابر. اور پھر ہوتی ہے طول, تو طول ہوتا ہے 6 حرکات. ٹھیک ہے, تو 3 سے 4 حرکات برابر ہم لمبا کرتے ہیں. اب یہ بات آپ نے سن لی, میں دہراتی ہوں, پہلے سن لیں پھر اس کو مثال سے سمجھتے ہیں. کسی لفظ میں حرف مدہ الف مد, واو مد, یا مد آ جائے اور اس کے بعد حمزہ آ جائے اور یہ ایک ہی لفظ میں ہو, 2 الگ الگ لفظوں میں نہ ہو, تو اسے مد واجب متصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی لمبائی ہے توسط, 4 حرکات, 3 سے 4 حرکات. اب دیکھیں یہ میں نے کھولی ہے آپ کے سامنے, سورہ فجر ہے, یہ دیکھیے یہ ہے جاء, یہ جاء ایک لفظ ہے, حمزہ اس کا اپنا حصہ ہے. تو دیکھیے جیم زبر حمزہ جا, الف مد ہے, سوری جیم زبر الف جا, الف مد ہے, اور آگے اس کے حمزہ ہے. ایک ہی لفظ میں الف اور حمزہ آ گئے, الف مد اور حمزہ آ گئے, تو اس وجہ سے یہ آپ اوپر یہ مد دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسے 4 حرکات کے برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے, جاء, کیوں کیا ہے یہ, کون سی مد ہے جی, یہ مد واجب متصل ہے. متصل کا مطلب ہوتا ہے ملی ہوئی ہونا نا, تو ایک ہی لفظ ملا ہوا ہے اور واجب ہے, اسے ہم سکپ نہیں کر سکتے. اچھا یہ آگے یہ دیکھیے جی آ, وہی بات ہے, یہاں پر یا مد ہے, یا مد کے بعد حمزہ آ گیا ہے ایک ہی لفظ میں, تو جی آ. ایسی مد آپ بہت پاتے ہیں قرآن میں کئی جگہوں پر. اچھا اچھا, بتا سکتا ہے کوئی لفظ مجھے؟ یہ جو یا لمبا ہو رہا ہے نا زیادہ, یہ بھی اسی لیے ہو رہا ہے
یہ یا زبر الف یا تھا اور اس کے بعد ایتھا تھا، تو یا زبر الف یا کے الف مد کے بعد حمزہ آ گیا، تو اس لیے اس کو یہ مد مل گئی، یا ایتھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ باجی وہ تصویر نہیں آ رہی ہے، کچھ ہاں جی نظر وہ نہیں آ نہیں رہا، آئے گی، یعنی وہ میں سب نے شیئر ہی نہیں کی، سوری۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آج مجھے کافی فلو ہو رہا ہے تو دماغ تھوڑا بلر بلر ہے، تو میں کہہ رہی ہوں اچھا کوئی ریمارک نہیں آ رہا، میں نے انفارچونیٹلی میں نے آپ سے تصویری شیئر نہیں کی، اٹس اوکے، میں دوبارہ اس کو ڈسکس کرتی ہوں۔ اچھا یہ دیکھیں، آپ دیکھیں اب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو کہہ دیا کرے۔ جی نظر آ رہا ہے۔ اچھا جی یہ دیکھیں، یہ ہے جا آ، جا آ یہ عربی کا عام لفظ ہے، عربی میں اسپوکن عربک میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بہت جگہ آیا ہے جا آ، آیا۔ تو جا آ میں آپ دیکھیں جیم کے بعد الف ہے تو الف مد ہے یہ، اور اس کے بعد یہ حمزہ آ گیا متحرک، تو یہ ہو گیا جا آ، یہ مد لمبی ہو گئی، اس کی وجہ سے یہ اصول ہے، اگر کسی حرف کے بعد حرف مدہ ہو اسی لفظ میں، اس کے فوراً بعد مد کے فوراً بعد حمزہ آ جائے تو 2 حرکات نہیں 4 حرکت لمبا کر دیا جائے گا حرف مدہ کو۔ سمجھ آئی ہے یہ بات نا؟ اگر کسی لفظ میں حرف مدہ ہو اور حرف مدہ کے فوراً بعد کنیکٹڈ حمزہ آ جائے تو حرف مدہ کو 2 نہیں 4 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہیں، جا۔ اسی طرح یہ جی آ ہے، یہ یا مد ہے، جی آ وہی بات ہے، یا مد کے بعد حمزہ آ گیا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ہے یا ایتھا، یہ کیوں لمبا ہوا؟ کھڑا زبر جو ہے یہ تو 2 حرکت برابر لمبا ہوتا ہے، یہ الف مدہ کا قائم مقام ہے، ریپریزنٹیٹیو ہے، اصل میں یہ تھا یا زبر الف یا اور پھر آگے ایتھا، یہ ایک مل رہا تھا، دونوں کو ملا دیا، جب ملا دیا تو یا کے الف مد کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ کیا ہوتا ہے متحرک الف، تو حمزہ آ گیا، تو لہٰذا پھر اس کو بھی 4 حرکات برابر لمبا کر دیا گیا، یہ ہے مد واجب متصل، یا ایتھا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا ہے؟ جسے نہیں آیا وہ بتائے۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھے۔ کوئی بات نہیں۔ اچھا جی یہ دیکھیں، یہ اولائکا میں بھی یہی ہے، یہ لام زبر الف لا ہے، ٹھیک ہے، یہ شارٹ لکھنے کے طریقے ہیں، الف کھڑا زبر جو ہے اسے الف خنجریہ بھی کہتے ہیں، تو کھڑا زبر جو ہے یہ اصل میں انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہاں الف مد ہے، تو الف مد کے بعد حمزہ زیری ہے نا، تبھی یہ دیکھیں یہ مد آئی ہے، اولائکا، اولائکا۔ یہ دیکھیں یہ والسماء میں، یہ والسماء میں یہ کیوں ہے بڑی مد؟ میم زبر الف ما اور حمزہ زیر ای، تو الف مد کے بعد حمزہ آ گیا، اس وجہ سے یہ مد 4 حرکات کی ہو گئی۔ کون سی مد ہے یہ؟ مد واجب متصل، مد واجب متصل، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ والسماء،
یہ ہم نے اس کی کچھ مثالیں دیکھی ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ الابتغاء میں غین زبر الف غا اور حمزہ زبر آ، تو یہ اصل میں دو مد تھے، دو، یہ جو حرف مد تھا نا الف مدہ تھا، 2 حرکات کے برابر لمبا تھا، یہ 4 حرکات کے برابر لمبا ہوا حمزہ کی وجہ سے. الابتغاء، تو یہ ہے مد واجب متصل. یہ عائلن میں بھی یہی ہے، یہ دیکھیں یہ الف مد ہے اور الف مد کے بعد حمزہ آ گیا ہے، اسی لیے یہ مد توسط ہو گیا ہے. عائلن، یہ سائلہ میں بھی یہی ہوا ہے، یہ الف مد ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے، اسی لیے سائلہ. جی یہ سمجھ آیا؟ کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ چلیے تو اب ہم دیکھتے ہیں دوسری مد. یہ دونوں مدیں بہنیں ہیں، ان میں بڑا چھوٹا سا فرق ہے. مد واجب متصل آپ نے پڑھی. مد واجب متصل کیا ہے؟ اگر حرف مدہ کے بعد اسی لفظ کے اندر حمزہ آ جائے تو مد واجب متصل ہوگی، اور اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ آئے مگر وہ اگلے لفظ کا حصہ ہو تو پھر یہ مد جائز کہلاتی ہے، مد جائز منفصل. ان دونوں مدوں کا سبب دراصل حمزہ ہے. اچھا ربینہ میں کر لو گی نا تو میں اگر ایک ہی لفظ کے اندر، اگر ایک ہی لفظ کے اندر مد ہو، حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے. ہی نا اپنا نا مائک میوٹ کیجئے، ہو نہیں رہا ادھر سے. ڈبے کے حساب سے بنا ہنا سرور اپنا مائک میوٹ کیجئے پلیز، ادھر سے ہو نہیں رہا. جی اگر ایک ہی کلمے میں، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ عائلہ میں سائلہ میں، ایک لفظ کے اندر، کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، ایک لفظ کے اندر حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے تو مد واجب متصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسا ہو کہ حرف مد کے بعد حمزہ تو آئے لیکن وہ حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، اگلے لفظ میں ہو، تو پھر مد جائز بنتی ہے. مد جائز منفصل، یہ ہے جس کی مثال یہ دیکھیں. یصلح، 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 ہا زبر الف، ہا الف مد ہے، لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر نشان، یہ بعد میں حمزہ آ گیا ہے، مگر حمزہ یصلح کا حصہ نہیں ہے، حمزہ اللہ کا حصہ ہے، الگ لفظ ہے. تو یہاں بھی مد ہوگی، 4 حرکتوں کی ہوگی، لیکن یہ مد جائز منفصل ہوگی. منفصل کا مطلب ہوتا ہے فاصلے والی مد، متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑی ہوئی. تو جو ایک ہی لفظ میں 2 مدیں ہو جائیں گی اور ان کی 4 حرکات کے برابر ہم لمبائی کر دیتے ہیں، وہ واجب متصل ہو جاتی ہے. جو 2 الگ الگ لفظوں کی وجہ سے ہوتی ہے وہ جائز منفصل ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اسی طرح پڑھا جائے گا یصلح الا. اب پھر ذرا نیچے آتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھیں یہ ابتغاء، بات تو وہی ہے مگر بات کیا ہے؟ الف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ کا حصہ ہے، اسی لفظ کا حصہ.
4 حرکتوں کی مد ہے لیکن اس کا نام ہے مد واجب متصل. اور یہاں حمزہ آیا ہے الف مد کے بعد، لیکن الف مد پہلے کلمے کا، پہلے لفظ کا آخری حصہ ہے اور حمزہ دوسرے لفظ کا پہلا حرف ہے، لہٰذا دونوں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں مگر لفظ الگ الگ ہیں. تو یہاں بھی مد ہوگی، 4 حرکتوں کی ہوگی، مگر یہ مد جائز منفصل ہوگی. لا یصلاھا الا، اور یہ مد بھی آپ بہت دیکھتے ہیں، بس وجہ پتہ نہیں ہوتی کہ مد کر تو رہے کیوں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ما لہو میں واو مد ہے، الٹا پیش واو مد کا قائم مقام ہے، اور اس کے بعد ایزا کا حمزہ آ گیا تو مالوہ ایزا، 4 حرکتوں کی مد کی ہم نے. نام کیا ہے؟ مد جائز منفصل. بہت آسان ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ مد کا نشان ہو، جو مد کی علامت ہے وہ پڑی ہو. ہم غیر عربوں کے لیے تو اور آسان ہو گیا. اس مد کی علامت جب آپ پا لیں تو پھر دیکھیں کہ ریزن کیا ہے، مد کیوں بڑی ہو رہی ہے یہاں پر. کیونکہ اصل مد تو 2 حرکات ہے نا، چاہے وہ حرف مدہ پر ہو یا حرف لین پر ہو. تو اگر 4 حرکات کا سائن آیا تو کوئی ریزن ہوگی، بغیر ریزن کے نہیں ہو سکتی. تو پھر آپ نے ریزن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. اس میں سے 2 ریزنز میں نے آپ کو بتا دی. یہ دیکھیے، یہ بس سماعی کو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے، یہ مد واجب متصل ہے. ایسی مدیں آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے بہت مل جائیں گی، بہت ساری جگہوں پر. اب یہ دیکھیں، یہ ہے مد جائز منفصل. ہا جو ہے اس کے اوپر پیش ہے الٹا، یعنی کہ یا اس کے ساتھ واو مد ہے. اور اگلا کلمہ آہدن ہے جس کا پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے. تو یا راہو آہد جو تھا یہ 4 حرکات کی مد لے گا، کیونکہ یہ مد جائز منفصل ہو گئی. یا راہو احد، یہ بھی مد جائز منفصل ہے. لام زبر الف لا اور اگلے کلمے کا پہلا حرف حمزہ. تو لا اقسم، یہ دیکھیے یہ بھی مد جائز منفصل ہے. ارجعی، ارجعی، اور آگے یہ یا مد ہے اور اس کے بعد حمزہ. ارجعی الی، ارجعی الی، 4 حرکات کی مد ہو جائے گی، مد جائز منفصل. یہ دیکھیے یہ بھی مد جائز منفصل ہے. عذابہ احد، واو مد اور پھر آگے حمزہ، 4 حرکات کی مد. یہ بھی واو مد اور آگے حمزہ، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ مد واجب. ایکسکیوز می میم، جی جی پلیز. آپ نے ابھی جو یا ایتھا کو مد واجب کہا، میم وہ مد جائز منفصل نہیں، وہ 2 لفظ نہیں ہیں؟ نہیں، یہاں ملائے ہوئے انہوں نے. یا ویسے الگ ہوتا ہے لیکن یہ کمپاؤنڈ ہے، یا ایتھا عربی کا کمپاؤنڈ ہے. تو میم اس کو پھر ہم مد واجب متصل کہیں گے؟ اختلاف ہے، بعض مد واجب کہتے ہیں، بعض مد جائز کہتے ہیں. دونوں طرح سے درست ہے. میں اس لیے واجب کہتی ہوں جیسے ہم انگلش میں بناتے ہیں نا کمپاؤنڈ، جیسے ہو الگ ہے، جی ایور الگ ہے، تو ہو ایور، واٹ ایور. جی جی تو جب وہ کمپاؤنڈ بن جاتے ہیں تو ان کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح یا ایک حرف ندا ہے، یا ایھا ایک لہدہ حرف ندا ہے، یا جی ایتھا جس طرح یا ایھا ایک پورا کمپاؤنڈ ہے، یا ایتھا اس کا مونس کمپاؤنڈ ہے. تو جو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم الگ الگ کریں گے جی تو وہ پھر اس کو مد جائز منفصل کہتے ہیں. جو اسے اکٹھا مانتے ہیں وہ مد واجب کہتے ہیں. میں اکٹھا مانتی کیونکہ جب کمپاؤنڈ بن گیا تو ایک نیا لفظ بن گیا.
कितने ही अरबी के लफ्ज हैं जो कंपाउंड बनते हैं तो नए लफ्ज बनते हैं, लिहाजा या अलग है, हा अलग है, मगर या अय्युहा एक मुस्तकिल कंपाउंड है और ये उसका मोनस फॉर्म है, या अय्यतुहा मोनस फॉर्म है। तो लिहाजा मैं तो इसको मद्दे वाजिब पढ़ती हूँ, लेकिन अगर कोई मद्दे जायज कहे तो कोई ऐसी ये वो कुफ्र शिरक वाले मसले नहीं है, ये तो लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स है। लेकिन ज्यादातर जो हम हफ्स नासिम की किरात पढ़ते हैं उसमें इसको मद्दे वाजिबी माना जाता है। अच्छा जी, ये देखें, ये रब्बी अहानन में भी या मद है और उसके बाद हमजा आ गया है, इसी वजह से ये रब्बी को जो है ना ये मद मिली है, रब्बी अहानन। एक चीज आपने नोटिस की शायद या नहीं की, बाज जगह पर ये दरमियानी मद का साइन मिलता है और बाज जगह पर आपको बड़ी मद का साइन मिलता है। असल में होता ये है कि मद्दात में बैलेंस करना भी जरूरी समझा जाता है। तो इन पर उसूलन 4 हरकत की ही मद होती है, लेकिन अगर बाकी मद्दे आगे पीछे जो हैं वो 6 हरकतों की हो तो 4 हरकत की मद को बढ़ाकर 6 हरकत कर दिया जाता है ताकि मद्दे बैलेंस कर सके। तो इसलिए हम गैर अरबों को चूंकि इन कवानीन का पता नहीं होता, तो जहां पर सारी मद्दे 6 आ रही होती हैं, बड़ी मद आ रही होती है, टूल आ रहा होता है, तो वहां पर वो इनको भी फिर टूल वाली मद दे देते हैं ताकि हम साइंस को फॉलो करें, चाहे हमें रीजन पता हो या ना हो। ठीक है, उसूली तौर पर मद्दे वाजिब मुत्तसिल और मद्दे जायज मुनफसिल 4 हरकत की मद ही है उसूलन। लेकिन अगर उसके इर्द गिर्द जो मद्दे हैं वो 6 हरकत की हों तो छोटी मद को लंबा करके सारी मद्दात को बैलेंस कर दिया जाता है क़िरात के हुस्न और खूबसूरती के लिए। तो लिहाजा अरबों को तो ये बात पता है, हमें नहीं पता, तो ऐसा किया जाता है कि जहां आगे पीछे बाकी मद्दें तूल की आ रही हो तो इसको भी तूल की मद दे देते हैं, तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। वैसे भी हफ्स नासिम के क़िरात के तहत मद्दे जायज मुनफसिल और मद्दे वाजिब मुत्तसिल दोनों को तवस्सुत की मद कहा गया है, लेकिन कुछ दूसरे जो कुर्रा हैं, बड़े उस्ताद जो हैं, वो इनको तवस्सुत की बजाय तूल की मद भी कहते हैं। तो मैंने जैसा कि अर्ज किया, ये कुफ्र शिर्क के मसले नहीं है, ये जुबान के मसले हैं। अरबों की 7 मुख्तलिफ क़िरातों पर कुरान जमा किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि अल्लाह ने 7 मुख्तलिफ लहजों पर कुरान को जमा किया है। तो जो फिर लहजों का फर्क है उसकी वजह से वेरिएशन है, इख्तिलाफ नहीं है, वेराइटी है। आप 4 मद भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। 4 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम हफ्स नासिम के तरीके को फॉलो करते हैं, जो हरमैन का भी तरीका है, हमारा भी तरीका है, तो उसमें से 4 मद ही माना गया है। और यही सवाल का जवाब भी है जो बहुत दफा मुझसे पूछा गया है, खासतौर पर अगर आयशा इमरान क्लास में हैं तो वो बहुत दफा ये क्वेश्चन करती हैं कि हम तो इतना लंबा नहीं करते, मगर जब कारियों का, प्रोफेशनल कारियों का सुनते हैं वो पूरा बहुत लंबा पढ़ते हैं। वो जो है ना वो 6 मिकदार हरकत के बराबर खींच लेते हैं, 6 से ज्यादा नहीं खींचते, ये भी याद रखिएगा, लेकिन वो 6 हरकत के बराबर खींच लेते हैं और वो इन रियायतों को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें उबूर होता है, उनको पता होता है गलती नहीं होगी, यानी ऐसी गलती नहीं होगी जिससे कुरान का माना बदल जाए, ऐसी गलती नहीं वो करेंगे। तो चूंकि हमें हर जगह उसूल और माने का पता नहीं होता, तो इससे फिर हम एहतियात करते हैं कि ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी गलती कर बैठे जिससे माने बदल जाएं या खुदा ना खास्ता कुरान में कोई तहरीफ का गुनाह हमारे साथ आ जाए। तो हम तो उसूलों के मुताबिक पढ़ते हैं। ये कुर्रा वो हैं जिन्होंने PhDs कर रखी हैं और एक एक उसूल की बारीकी को समझते हैं, और सातों की रातें पड़ी हुई हैं इन लोगों ने। एक किरात में मास्टर नहीं होते, ये सातों किरातें सीखते हैं, सातों में मास्टर्स होते हैं। तो इसलिए फिर ये जहां इनका दिल चाहता है, जिस किरात का उसूल चाहता है यूज कर लेते हैं, क्योंकि उनको सातों आती हैं, हमें नहीं आती। तो फिर हम जिस एक किरात को सीखते हैं ना, हम उसी का दामन पकड़ के चलते रहते हैं कि हम गलती ना करें। तो आप समझ सकते हैं, एक किरात और 7 किरातें, उनको 7 गुना वुसअत हासिल है, हम एक जो है सिस्टम के अंदर रुके हुए हैं, तो फिर उनका दामन वसी है, हमारा थोड़ा तंग है, ये बात है। बहुत मेहनत तलब इल्म है जी, क़िरात सबा अशरा, जिन्होंने सीखा है उनके हौसले। अब ये देखें, यहां मद नहीं हुई,
حالانکہ یہ الف تھا جو حمزہ تھا ساکن ہو گیا ملنے کی وجہ سے. اور یہ یا جو تھا یہ بھی مد نہیں ہے کیونکہ یا جب تک سکون والا نہیں ہوگا مد نہیں ہوگی. تو مد نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑا. حالانکہ بظاہر یا بھی موجود ہے اور حمزہ بھی موجود ہے مگر وہ ساکن ہو کر الف ہو گیا اور یہ ساکن ہے تو مد ہے ہی نہیں. یہ چیزیں اثر کرتی ہیں. یہ آپ کو پہچاننا چاہیے. حمزہ صرف تب ہوگا جب الف متحرک ہوگا اور مد صرف تب ہوگی واو اور یا جب ان کے اوپر سکون ہوگا. الف خالی ہوتا ہے الف پر سکون نہیں ہوتا. اچھا جی کافی ماشاءاللہ مثالیں ہو گئیں. یہ دیکھیں الینا الینا نون زبر الف نا ایابہم تو الف مد کے بعد حمزہ آ گیا تو دیکھ لیں اسے توسط کی مد مل گئی. کون سی ہے جی؟ مد جائز منفصل. الینا ایابہم. اچھا جی یہ دیکھیں یہ انما انت تو یہ میم زبر الف ما ہے الف مد ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں حمزہ ہے تو اسی کی وجہ سے اس کو توسط کی مد ملی مد جائز منفصل. انما انت ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہی ریزن ہے. یہ سماعی کو دیکھیں پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے دوبارہ دیکھیں تو یہ مد واجب متصل ہے. جسے سمجھ نہیں آئی کوئی بھی بات وہ پوچھ لے. میں ریپیٹ کروں گی ابھی جو میں نے پڑھایا ہے اور آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک بھی ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیں یہ مد یہ کون سی مد ہے کوئی بتائے گا مجھے؟ میم والذین اخرجا میں والذی اخرجا. ہاں جی تو یہ مد کون سی ہے؟ میم یہ مد جائز منفصل. مد جائز منفصل. یا ساکنہ ہے ظاہری بات ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے. یا مدہ کے بعد حمزہ ہے اس کی وجہ سے یہ مد لمبی ہوئی ہے تو یہ مد جائز منفصل ہے. اچھا یہ ما شاء اللہ کی مد کون سی ہے؟ کوئی بتائے؟ مد واجب مد واجب متصل. ماشاء اللہ کیونکہ ما شاء ایک لفظ ہے اللہ دوسرا لفظ ہے تو ایک ہی لفظ کے اندر الف مد کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو مد واجب متصل ہے. بہت اچھی دیکھا آپ کو سمجھ آ گئی. یہ مشکل نہیں ہے تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے سمجھ لیتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ کون سی مد ہے؟ چنگی کرنے کے بعد یہ کون سی مد ہے؟ اریبہ آپ بتائیے. اریبہ حنیف عفت آپ بتائیے. شاید ان کا مائک نہیں کھل رہا. عفت مصباح. جی یہ جی میم جی کون سی والی پوچھنی ہے جو مد ہے یہ کون سی مد ہے؟ آپ نے کون سی پوچھی ہے مجھے سمجھ نہیں ہے. یہ وہ ترائب والی جی سرائر والی جو مد ہے یہ واجب ہے یا جائز ہے؟ یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل ہے
کیونکہ یہ ایک ہی لفظ میں سے آئی ہے. را کے ساتھ الف مد ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا. بہت اچھے, جی بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. اچھا جی, اب مجھے کون بتائے گا ترائب یہ کون سی مد ہے؟ مد جائز منفصل متصل. بتایا ہے کرن. کرن آپ نے. بیٹے مد جائز دو الگ لفظوں کی ہوتی ہے. مد مد جائز واجب ہوتی ہے جب حمزہ دو کلمے الگ الگ ہوں, حمزہ اگلے کلمے میں. تو اب یہ دیکھیں یہ تو ایک ہی لفظ ہے نا, ترائب ایک ہی لفظ ہے, تو ایک لفظ میں مد کے بعد حمزہ ہے تو واجب ہے یہ. ٹھیک ہے, ٹھیک. یہ کون سی ہے السلام مد؟ مما ان دافق. مد واجب ہے, یہ مد واجب متصل. جی آپ نغمانہ بتانا چاہ رہی ہیں, جی بتائیے. مد واجب متصل. مد واجب متصل, کیونکہ ایک ہی لفظ کے اندر الف مدہ اور حمزہ. آسان ہے نا, جی کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وہ نا ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ مشکل ہے, کچھ مشکل نہیں ہے, صرف تھوڑا سا سمجھنا ہے. اچھا جی, یہ وما ادراکا یہ کون سی مد ہے؟ ہینڈ ریز کریں گے, جنہوں نے پہلے بتایا وہ نہیں بتائیں گے. سب کوشش کریں. الشبا آپ بتائیں گی بیٹا؟ جی ہے, ہاتھ کس نے ریز کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیں الشبا. ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو میں نے نا تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا ہے تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی اچھا تھی کوئی بات کہ نہیں, میں آخر میں ریپیٹ کرتی ہوں. ہیلا آپ بتائیے. نہیں میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ مد جائز منفصل ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. وما ایک لفظ ہے, ماں آپ کو پتا ہے با تو ساتھ ایڈیشنل ہے. ماں ایک لفظ ہے, ادراکا ایک لفظ ہے. تو ماں میں ٹھیک الف مد ہے اور ادراکا کا شروع ہو رہا ہے لفظ حرف کیا ہے حمزہ سے. تو اس حمزہ وجہ حمزہ سے مد تو ہو رہا ہے مگر دو الگ الگ لفظوں میں ہو رہا ہے, تو یہ جائز ٹھیک منفصل ہے. ٹھیک ہے. آپ فکر نہ کریں الشبا, میں آخر میں ریپیٹ کروں گی سارا. اچھا جی, اچھا میں ایک بات پوچھ لوں, کی مد کون سی ہے؟ جی الشبا. باجی میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے بتایا جو مد واجب متصل, اس میں آپ نے کہا تھا کہ حرف مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو میں یہ کنفیوز تھی کہ حمزہ سے مراد آپ کا متحرک الف ہے یا حمزہ اس سے مراد ہے؟ اچھا, حمزہ ہوتا ہی متحرک الف ہے بیٹے. اس کو کبھی کبھی اس شکل میں لکھ ضرور دیتے ہیں ہمارے اردو دانوں کی پہچان کے لیے. ہم اردو والے ہیں نا, ہمیں دقت ہوتی ہے. عربی کی اگر آپ قرآن دیکھیں گے نا, مصحف دیکھیں گے, اس میں آپ کو یہ والا جی حمزہ نہیں ملے گا. انہوں نے اس کے بعد ایک اور الف لکھ کر اس کے نیچے زیر ڈالی ہوگی. مگر عربی والوں کے لیے تو آسان تھا, اردو غیر عربوں کے لیے مشکل تھا. ناٹ اونلی اردو والے, غیر عربوں کے لیے مشکل تھا. حمزہ کی پھر علیحدہ شکل بنا دی گئی تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ یہ الف ہے, یہ حمزہ ہے. جی ویسے حقیقتاً حمزہ کیا ہے؟ متحرک الف. تو متحرک الف کی شکل میں ہو یا یہ حمزہ کی شکل میں, اگر الف پر حرکت آئے گی تو یہ اصول اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے, جی جی باجی, جزاک بہت اللہ. اچھا سوال آپ نے کیا الشبا. جزاک اللہ باجی. دو لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں. اچھا شبانہ آصف بتانا چاہ رہی ہیں. جی شبانہ, یہ کون سی مد ہے؟ السلام علیکم. یہ مد کون سی؟ جب آپ کی آواز نہیں آ رہی, تھوڑا سا اونچا بولیں. یہ والی بتانا ہے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ہلو. ورحمۃ اللہ. والسماء کی مد کون سی ہے؟ اور تھوڑا مائک پاس کریں. یہ مد واجب ہے متصل. جی بارک اللہ فی, مد واجب متصل ہے, بالکل صحیح. یہ من ورائہم کی مد کون سی ہے؟
ہاتھ کس نے کھڑا کیا جی؟ شبانہ نہیں، شبانہ آپ نہیں بتائیں، وہ بتائیں جنہوں نے نہیں بتایا. باجی کون سی؟ سونیا آپ بتائیں بیٹا، سونیا مزمل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹے جان یہ ورائہم میں جو مد بڑی آ رہی ہے یہ واجب کی وجہ سے آ رہی ہے یا جائز کی وجہ سے آ رہی ہے؟ یہ واجب کی وجہ سے آ رہی. ماشاءاللہ بالکل صحیح، واجب متصل ہے. میں آج آپ کو آنسر کر دوں گی سونیا. میں نے آپ کا دیکھ لیا تھا لیکن سنا نہیں. اصل میں اس دن بارش ہوئی تو میرے گھر کے اندر تک پانی آ گیا. کبھی ہوا تو نہیں، بس اس دفعہ اللہ کو منظور تھا تو وہ اتنا زیادہ دقت رہی، پانی نکالنا، ڈرائی کرنا، صفائی کرنا. اینڈ یو نو آئی ایم آل الون. تو الحمدللہ الحمدللہ، لیکن یہ ایک مشقت بہت رہی. اچھا یہ اللہ ان میں آپ دیکھیں مد آ رہا ہے، یہ واجب متصل ہے یا جائز منفصل ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ شمائلہ شہباز آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا پوچھا آپ نے؟ مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے پوچھا اللہ ان میں جو یہ مد بڑی آ گئی یہ جائز منفصل ہے یا واجب متصل ہے؟ جی یہ جائز منفصل ہے. جی یہ جائز منفصل ہے کیونکہ اللہ علیحدہ لفظ ہے، ان علیحدہ لفظ ہے. اللہ میں الف مد تھا اور ان کا آغاز حمزہ سے ہوا تو اللہ ان میں پھر جو مد بنی وہ 4 حرکات کی ہو گئی، توسط والی مد ہوئی اللہ ان. تو یہ جو توسط کی مد آئی یہ جائز منفصل ہے. الحمدللہ. اور آپ دیکھیں کتنی عام استعمال ہوتی ہے نا، ہر دوسری آیت میں ایسی کوئی نہ کوئی مد موجود ہے اور ہم اسے پڑھتے ہیں اور ہم نے اپنے لیے آسان تقسیم بنائی ہوئی ہے. وڈی مد تے چھوٹی مد تے درمیانی مد ہے نا. تو یہ تھوڑا سا آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، باقی کوئی اتنا نہیں ہے. یہ مد کوئی بتا سکتا ہے؟ فلا اقسم کی جو مد ہے یہ کون سی مد ہے؟ جی 2 لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں. یہ مد جائز ہے، یہ مد جائز ہے منفصل. جی میں نے ابھی چلے ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا مد جائز ہے. جو لوگ پہلے بتا چکے نا وہ دوبارہ نہ بتائیں. بلا ان میں جو مد ہے یہ کون سی مد ہے؟ اچھا نغمہ معظم آپ بتائیں گی یا سمینہ اختر آپ بتائیے. یہ مد جائز منفصل. بہت اچھے، مد جائز منفصل. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. اچھا الشبا اب نیکسٹ مجھے آپ بتائیں گی. اس سے پہلے میں آپ کو کلیئر کرتی ہوں ہم نے آج مد کا پڑھا ہے، آپ سب ریوائز کر لیجئے اس کو. مد کا لفظی مطلب ہے، ڈکشنری کا مطلب ہے لمبا کرنا. تجوید کی ٹرمینالوجی میں مد سے مراد ہے تجوید کے اصولوں کی وجہ سے کسی حرف کو لمبا کرنا. ٹھیک ہے، اس کو مد کہتے ہیں. مد کی جمع مدات ہوتی ہے. مد کی 2 بنیادی قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی. مد اصلی کو مد حقیقی یا مد طبعی بھی کہتے ہیں. یہ نیچرل مد یا ریل مد ہوتی ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں، حروف مد اور حروف لین. قسمیں کہہ لیں، بعض اس کو قسمیں کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں مد کی تو ایک ہی قسم ہے مد اصلی کی، حرف کی 2 قسمیں ہیں. بات ایک ہی ہے کہ یہ مد 2 ریزن سے ہوتی ہے، حرف مدہ پر اور حرف لین پر. حرف مدہ آپ کو پتا ہے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہے. اگر الف سے پہلے زبر آ جائے تو ہم 2 حرکات کی مد کرتے ہیں. اگر واو ساکنہ سے پہلے پیش آ جائے تو 2 حرکات کی مد ہوتی ہے. اور اگر یا ساکنہ سے پہلے زیر آ جائے تو 2 حرکات کی مد ہوتی ہے. اور اگر واو ساکنہ اور یا ساکنہ سے پہلے زبر آ جائے تو یہ لین ہے اور اس پر بھی 2 حرکات کی مد ہوتی ہے. تو یہ 2 حرکات کی مد جو حرف مدہ
اور حرف لین پر ہوتی ہے. یہ اصلی مد ہے, یہ ہر حال میں 2 حرکات کی ہی رہتی ہے, وقفن ہو کہ وصلن ہو, یہ 2 حرکات ہی رہتی ہے, اس پر کبھی فرق نہیں پڑتا, لہٰذا اسے مد اصلی مد حقیقی کہتے ہیں. یہ سب آپ نے پڑھا ہے. اب آ گیا مد فرعی, اسے مد ثانوی بھی کہتے ہیں اور سیکنڈری مد ہے. یہ مد پیدا ہوتی ہے ریزنز کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو اس کی جو قسمیں ہیں 4 ہیں, 4 اس کی بنیادی قسمیں ہیں. مد واجب, مد جائز, مد لازم, مد عارض. مد واجب, مد جائز, مد لازم, مد عارض, یہ 4 قسمیں ہیں, جن میں سے ہم نے آج 2 پڑھ لی ہیں, مد جائز اور مد واجب, کیونکہ یہ بہنیں ہیں, وائس ورسا ایک دوسرے کے چلتی ہیں. مد واجب جب ایک حرف کے اندر, ایک لفظ کے اندر, ایک لفظ کے اندر مد ہو, حرف مد ہو, اور حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے, تو اس حرف مد کو 2 کی بجائے 4 حرکات لمبا کیا جاتا ہے, توسط دیا جاتا ہے. اسے مد جائز متصل کہتے ہیں, جیسے یہاں پر سمائی میں دیکھ رہی ہیں, میم کے ساتھ الف مد ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا, یہ ایک لفظ ہے, تو یہاں ہم 4 حرکات کے برابر لمبا کریں گے, یہ مد جائز متصل. اور ابھی جیسے یہ آپ نے دیکھا ایک بہن نے یہ فلا اقسمو کا کیا, اگر ایک لفظ میں حرف مد ہو اور دوسرے لفظ میں حمزہ ہو اور اس کی وجہ سے مد لمبی ہو, تو اسے مد جائز منفصل کہتے ہیں. یہ دیکھیں فلا کا آخری حرف جو ہے وہ الف مد ہے, اور اقسمو کا پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے, اور یہ آمنے سامنے ہے. تو ہم حرف مد کے بعد حمزہ تو ہے مگر لفظ 2 ہیں, ایک نہیں, تو لہٰذا یہاں بھی 4 حرکات کی مد ہوگی, توسط کی مد ہوگی, لیکن یہ ہوئی چونکہ ایک دوسرے اصول کے تحت ہے, تو یہ مد جائز منفصل کہلائے گی. فلا اقسم, ٹھیک ہے. یہ ہے جی مد جائز اور مد واجب میں فرق. اگر ایک ہی لفظ میں حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے تو مد واجب متصل ہوگی. اگر 2 لفظوں میں اس طرح ہو کہ حرف مد کے بعد حمزہ آئے تو مد جائز منفصل ہوگی. دونوں کی مقدار 4 حرکات ہے. جی اب یہ بلا میں جو مد آ رہی ہے, بلا انا میں, یہ مد واجب ہے یا مد جائز ہے الشبا؟ باجی یہ مد جائز منفصل ہوگی. باجی میری آواز آ رہی ہے؟ الشبا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ باجی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا, آپ کی آواز بہت ہلکی آئی ہے, مجھے دوبارہ پلیز بولے. جی یہ مد جائز منفصل ہوگی. شاباش, بالکل صحیح, مد جائز منفصل ہوگی, بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ ہی بتائیں الشبا, فی آخری میں جو مد ہے یہ جائز منفصل ہے یا واجب متصل ہے؟ باجی یہ بھی جائز منفصل ہے, کیونکہ اس میں جو حمزہ آیا ہے وہ اگلے لفظ کا پہلا حرف ہے, یعنی اس بالکل صحیح, بارک اللہ فیک. یا مد جو ہے وہ فی کا حصہ ہے اور حمزہ اہلی کا حصہ ہے, تو یہ جائز منفصل ہے. بالکل صحیح. اچھا جی, اب مجھے کوئی بتائے یہ ورا کی جو مد ہے یہ واجب متصل ہے یہ جائز منفصل ہے؟ باجی یہ واجب ہوگی. الشبا کے علاوہ کوئی بتایا جس نے ابھی تک نہیں بتایا؟ سمینہ اختر. واجب متصل ہے, مد واجب متصل ہے. جی مد واجب متصل ہے, بہت اچھے. متصل. اور یہ جو ہے الا اہلہ, یہ کیا ہے, واجب متصل یا جائز منفصل؟ کہاں پہ یہ اچھا یہ بھی یہ مد جائز منفصل ہے. جائز منفصل ہے, بہت اچھے, بہت اچھے.
اب آپ میں سے جس کو سمجھ نہیں آئی وہ ہینڈ ریز کرے, یا کوئی اور سوال کرنا چاہے کسی بھی بارے میں. جی کیجئے. اچھا یہ ہم ایگزامپل جب کر رہے تھے اس میں ہم نے ایک ایگزامپل کی ہے مالہ اذا, تو اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہا جو ہے یہ حروف مدہ نہیں ہے. مالہ ہا حروف جی مدہ نہیں ہے, اس کے اوپر الٹا پیش تھا. ٹھیک ہے, تو اس کی الٹا مجھے پیش سمجھ جو نہیں. ہے نا, جیسے وہ یہ لکھا ہوا ہے, تو الٹا پیش جو ہے وہ جی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہاں پر واو مد تھا. اصل میں یہ ہا پیش واو ہو تھا, اچھا مگر وہ ٹھیک لکھنا ہے ڈیفیکلٹ ٹھیک ہوتا ہے تو یہ اس کا شارٹ کٹ بنا دیا گیا عربی میں. ٹھیک ہے, تو وہ واو جہاں مد بھی کی الٹا وجہ سے پیش ہوا. ہوگا تو وہ واو مد ہوگا. جی جی, الٹا پیش واو مد ہوگا, کھڑا زبر الف مد ہوگا, کھڑی زیر یائے مد ہوگی. جزاک اللہ جزاک اللہ, بہت شکریہ. الحمدللہ و ایاک. جی جی, 2 بہنوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, دوسری بہن کون سی ہیں؟ شبانہ آپ کا ہاتھ تھک جائے گا, نیچے کر لیں. اچھا, کسی بہن کا کوئی اور سوال؟ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے ماشاءاللہ. جی اور کوئی سوال, کوئی اور بات؟ چلیے اب آپ کا ایک کام تو یہ ہے کہ آپ نے ہر کسی نے جہاں سے چاہے, قرآن مجید کی کوئی صورت میں آپ کے لیے مخصوص نہیں کر رہی, وہ اپ ٹو یو پیپل, آپ نے 10 مثالیں مد واجب متصل کی اور 10 مثالیں مد واجب منفصل کی ڈھونڈ کے نکالنی, اپنی کاپی پہ لکھنی ہے, اور اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے سب نے. یہ ہوم ورک ہے آپ کا, پورا ویک ہے, جب چاہے کر لیں. آپ کو سورہ بینہ کروائی تھی, اس سے آگے ہوا تھا؟ جی سورہ قدر ہوئی تھی. سورہ قدر ہو گئی ہے, اچھا. سورۃ العلق کی پریکٹس کروائی گئی ہے گروپس میں نا. اچھا سورہ علق. سورہ علق کی کتنی آیتیں پریکٹس کروائی ہیں؟ پوری سورہ. چلے سنائے مجھے, کون سنائے گا؟ والنٹیرلی آ گیا ہے. چلیں ہنا آپ سنائیں پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ باسم ربک الذی خلق. پھر پڑھیے. اقرأ باسم ربک الذی خلق. خا اور کاف کو موٹا کیجیے. خلق. ہوں اقرأ باسم ربک الذی خلق. آگے پڑھیے. اقرأ وربک الاکرم, علم الانسان ما لم يعلم, کلا آپ کی آواز بہت کٹی ہے, لہٰذا الراء. ایکچولی مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. تھوڑی دیر بعد آپ سے سنتی ہوں, شاید بیٹر ہو جائے. اچھا جی, ایگزیکٹلی کتنی آیتیں آپ کو ملی ہیں تیار کرنے کے لیے؟ میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. ہم لوگوں نے ابھی تک سورہ قدر تک ہی کی ہے,
ابھی سورہ علق ہمیں نہیں دی گئی اور نہ ہی ہم نے اس کی پریکٹس نہیں کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ باقی سب نے بھی شاید نہیں کی، اسی لیے کوئی نہیں بول رہا. کوئی بات نہیں. لاسٹ کلاس میں سورہ علق کی پریکٹس کرنے کا کہا کیا تھا؟ چلے ہونی تو سورہ علق کا ہو سکتا ہے، ایک آدھ گروپ میں انہوں نے شروع کروا دی ہو. علق میں ایک کاف پر کلکلا ہے. کاف اٹ سیلف تو موٹا ہے مگر زیر کے ساتھ ہے تو موٹائی کم ہو جائے گی. اقرا، را بھی موٹا ہے زبر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ حمزہ وتھ سکون ہے، حمزہ ساکن ہے. تو حمزہ ساکن جو ہے اس پر جھٹکا ہوتا ہے، جھٹکا صرف حمزہ ساکن پر ہوتا ہے. اقرا بسمی، اقرا بسمی ربک الذی. را موٹا ہے، باقی حرف باریک ہے سارے، اور زال کا مخرج دھیان میں رکھیں گے. ربک الذی خلق، خلق کاف پر قلقلہ بھی اور خا اور کاف موٹے بھی، کیونکہ دونوں پر زبر ہے تو درمیانی درجہ ہے تفخیم کا، موٹا کرنے کا. خلق، خلق الانسان، یہاں اخفا کو باریک کر دیں گے کیونکہ آگے سین ہے. انس، انس خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاکرم، اکرم کاف میں ہمس ہے، اکرم. الذی علم بالقلم، قاف موٹا ہوگا، بالقلم. علم العین، علم الانسان ما لم يعلم، يعلم کلا. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں مد جائز منفصل ہے. کلا ان ال پر لام کو متحرک نہیں کرنا. بہت سارے لوگ جھٹکا دیتے ہیں ان ال، نہیں. ان الانسان لیطغی، یطغی تا موٹا بھی ہے اور طا پر قلقلہ بھی ہے. لیطغی، یہ جو آپ اس پر دیکھ رہے ہیں نا یہ مد کا نشان، اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہ مد جائز منفصل ہوگی، لیکن ہم تو وقف کر رہے ہیں اس لیے یہ مد حقیقی ہی رہے گی. اب نون یہاں ساکن ہو جائے گا، حمزہ را سے ملے گا. الرآ، الرآ حمزہ لمبا ہو جائے گا. الرآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی. را موٹا ہے. مینا کر رہی ہے ارأیت الذی، زال کا مخرج. ینہا، ینہا عبدن، عبدن عین کا مخرج دھیان رکھیں گے. عبدن اذا، اذا زال کا مخرج. اذا صلی، ارأیت ان کان، تا کو لمبا نہیں کرنا، زیادہ تر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. ارأیت ان نہیں ہے، تا پر مد نہیں ہے. ارأیت ان کان، ان یہاں پر اخفا ہے اور اخفا باریک ہوگا کیونکہ آگے کاف ہے. ان کان علی الہدی، یہاں بھی اگر ہم وقف نہ کریں تو ہدا او جائز منفصل ہے، مگر ہم تو وقف کر رہے ہیں. جب وقف کیا تو یہ مد حقیقی ہے تو ہم دو حرکتیں ہی لمبا کریں گے. علی الہدی او امر بالتقوی. ارأیت ان کذب وتولی. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى.
कल्ला ला इल्लम, नून साकिन है, ला इल्लम यांताही, यहाँ पर फिर इख्फा है, यांताही, इसको लंबा नहीं करना। अक्सर यांताही ला नस्फा पढ़ा जाता है, नहीं, ही लंबा नहीं होगा। यांताही ला नस्फा अम यहाँ इकलाब है, मीम पढ़ा जाएगा, ला नस्फा बिन नासिया, नासियत, यहाँ भी इख्फा है और इख्फा बारीक है। माइक खुला है, प्लीज म्यूट कर दो। ये इख्फा है और बारीक है। नासियत काज़िबतिन, यहाँ इजहार है। खातिअ, खौर तो मोटे हैं, खातिअ, फलयदउ नादिया, सनदउ ज़बानिया, कल्ला ला तुतिहु वस्जुद वक़्तरिब। कलकला है दाल पर भी और काफ पर भी, दाल मोटा नहीं और काफ मोटा है। बा पर भी कलकला है और बा बिल्कुल बारीक है। वस्जुद वक़्तरिब। तो ये इसके रूल्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, आपने इसके सारे रूल्स नोट करने हैं और इसकी तैयारी करनी है। मैं आपके साथ जो है ना लिंक पे भी शेयर कर देती हूँ, आप वहां से खोलकर तैयारी करें। जिस लफ्ज पर आप उंगली रखेंगे वही लफ्ज कारी पढ़ेंगे, उनके साथ तैयारी कीजिए। अगली बार इंशाल्लाह रूल तो मैं पढ़ाऊंगी, मैं आपसे सुनूंगी भी। पूरी सूरत नहीं सुन सकूंगी तो 2-2 3-3 आयतें सुनूंगी, ताकि मैं देखूं आपकी तैयारी कैसी हो रही। ठीक है, आप किसी बारे में कोई सवाल करना चाहें, कुछ पूछना या कहना चाहें, कहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं बाजी जान आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं समीना? अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी जो दूसरी क्लासें हो रही थी तो वो अब क्या नहीं होंगी जो ग्रुप में आपने बनाई थी? कौन सी क्लासें? क्लासें तो बहुत सारी हो रही है ना, आप किस क्लास की बात कर रहे हैं? मेरी क्लास तो टीचर महविश की थी ना। नहीं, वो आप लोगों को नए टीचर अलॉट किए हैं। टीचर महविश जो हैं वो कुछ मसरूफ हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह ले रही हैं। तो आप लोगों की ग्रुपिंग नए सिरे से की है और टीचर्स को आपके नंबर दे दिए गए हैं। ऐसा है कि आज मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि कौन सा स्टूडेंट किस टीचर के पास स्विच हुआ है। हमारी 3 टीचर जो हैं वो अपनी किसी न किसी ज़रूरत की बिना पर, एक जो है उनका बेबी ड्यू है इंशाल्लाह, और 2 ऐसी, एक एग्ज़ाम है और एक जो है वो बीमार हैं तो वो ट्रीटमेंट ले रही हैं। तो तीनों इस वजह से छुट्टी पर गई हैं, 3 टीचर्स। तो महवीज जाहिद भी गई हैं, अस्मा जाहिद भी गई हैं और एक और बहन भी गई हैं। तो उन तीनों के स्टूडेंट्स जो हैं वो मैंने बाकी ग्रुप्स के साथ सेटल कर दिए हैं। तो मैं आज आपको जो है नई लिस्ट जारी कर दूंगी। टीचर्स को तो ऑलरेडी पता है, लेकिन स्टूडेंट्स को चूंकि कुछ कंफ्यूजन जैसे आपको है तो मैं भेज दूंगी, ताकि आप सबको पता चल जाए कि आपकी टीचर्स कौन सी हैं और आपका ग्रुप वही है जुमेरात और पीर, और प्रैक्टिस हो रही है। अगर किसी को नहीं हुई तो वजह यही है कि उनको पता नहीं चला या कुछ ऐसा हुआ। तो बस अब छुट्टियां खत्म, अब रिजीम में आ जाए, अल्लाह खैर करे। अगर किसी को दिक्कत हो, कांटेक्ट ना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे टेक्स्ट करें, ताकि मैं उस मामले को उसी वक्त देखूं। किसी की मैं रोज ढूंढ रही हूँ। एक दिन क्लास हुई थी इमीडिएटली 9 बजे, रात के 9 बजे G1 पे, G1 ग्रुप पे। जो जिस ग्रुप में था, जिस टाइम पर था ना, उसी टाइम के ग्रुप में रखा है। सिर्फ तो टीचर उसमें चेंज नहीं है, आपकी मजबूरी उसमें है। अब हो ही नहीं रही। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि महविश जाहिद तो ऑब्वियसली नहीं ले रही, तो नहीं बाजी, उसके बाद वो फिर अपनी आईडी से ले रही हैं। अब आपको मैसेज आना तो चाहिए, नहीं आया, मैं देख लेती हूँ। और अगर आपको जुमेरात को मैसेज नहीं आता, आप लोग भी जरा देखें ना, नई टीचर है, उन्होंने सबको ऐड किया है। लेकिन अगर किसी सबब से किसी का नाम ऐड नहीं हुआ या किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिला तो आप मुझे प्लीज बताएं, ठीक है? जी ठीक है। जिसको इस जुमेरात को मैसेज नहीं ना मिलता वो मुझे बताए। मैं अभी लिस्ट भी शेयर कर दूंगी सारी। अगर किसी का नाम शामिल होने से रह गया हो, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है, काफी ये जिसको कहते हैं ना पेचीदा काम होता है कि स्टूडेंट इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, उधर से उधर, तो बाज़-औक़ात उसमें ऐसा होता है कि किसी का नाम लिखने से रह जाता है। तो अगर किसी का नाम मेंशन होने से रह गया है तो वो फिर मुझे बता दे कि मेरा नाम शामिल नहीं है।
لسٹ کو چیک کر کے اپنا نام تلاش کیجیے گا. میں آج ابھی کلاس کے بعد تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ. جی گروپ نمبر بھی باجی پھر بتا دیجیے گا. جی ساری ڈیٹیل ہوگی. تو پھر آپ نے اس میں اپنا نام فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اپنے ٹیچر کے ساتھ. اگر نہیں کسی کو پوری لسٹ میں اپنا نام ملتا تو پلیز لیٹ می نو, اور اگر نام وغیرہ ملتا ہے تو بے فکر ہو جائیں اور جمعرات کا انتظار کریں. اگر جمعرات کو کسی کو نام وغیرہ ہونے کے باوجود کال نہیں آتی کلاس سٹارٹ ہونے کی, تو دین پلیز لیٹ می نو, اور اسی ٹائم کے اندر کریں تاکہ میں دیکھوں پرابلم کیا ہے. جی ٹھیک ہے. جی کرن, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی باجی میں پوچھنا چاہ رہی تھی, متصل اور منفصل کا فرق تو سمجھ آ گیا, لیکن یہ جائز اور واجب بولنا بھی کسی وجہ سے ہے, یہ دونوں ان دونوں میں بھی ڈفرینس ہے؟ یہ بھی ہاں فرق یہی ہے کہ مد واجب وہ ہوتی ہے, پہچان کی بات ہے نا, مد واجب وہ ہوتی ہے جو جڑی ہوئی ہوتی ہے, ایک ہی لفظ میں ہوتی ہے, اور مد جائز وہ ہوتی ہے جو منفصل ہوتی ہے, یعنی اس کے درمیان گیپ ہوتا ہے, 2 لفظوں میں ہوتی ہے. پہچان کے لیے ہے یہ بھی. یعنی کہ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ بھی بولا جا سکتا ہے نام؟ جی جی, بعض کہتے ہیں مد منفصل اور متصل بھی, اور مد جائز اور واجب بھی. بالکل, یعنی مد کہ ایک جائز ہی مد نام ہے, واجب بھی کہہ سکتے ہو. ایک ہی مد کے 2 نام ہے. 2 نام ہے. اصل میں پورا نام تو مد فرعی واجب متصل ہے. وہ یاد کرنا مشکل لگتا ہے نا, تو ایک تو ہم نے اوور آل بات طے کر لی کہ ادھر میں نے جائز اور واجب نہیں پڑھا, تو متصل اور منفصل پڑھا ہے. میں دونوں میں کنفیوز ہو رہی تھی کہ اب اس کا کیا وجہ ہے. کوئی کنفیوژن کی بات نہیں, وہ پورا نام ہے. جیسے دیکھو آپ کا نام کرن ہے, آپ کا سر نیم نوید ہے, تو اب میں کرن نوید کہوں یا کرن بات ایک ہی ہے. وہی بات ہے کہ اصل نام متصل اور منفصل ہے, سر نیم ہے واجب اور جائز. اب چاہے میں واجب متصل کہوں یا متصل, بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. جی اور کسی کی کوئی بات؟ میم یہ سورہ الگ مکمل کمپلیٹ پریپیئر کرنی ہے نا جی, رولز کے ساتھ؟ اور کمپلیٹ پریپیئر کرنی ہے. آسان صورت ہے اور بہت سارے لفظ اس میں ریپیٹ ہوتے ہیں, تو سورہ الگ کمپلیٹ ہی پریپیئر کریں گے انشاءاللہ. جی اور کوئی بات؟ چلیے, اللہ کریم ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں, میں آج ابھی کچھ دیر میں, فوراً تو نہیں, کوئی گھنٹے ڈیڑھ میں آپ کے ساتھ پورا جو آپ کا نیا ٹیچنگ شیڈیول ہے وہ شیئر کر دوں گی. جس ٹائم میں آپ نے اپنے آپ کو انرول کرایا تھا اسی ٹائم میں ہے, صرف ٹیچرز اور گروپ چینج ہوئے ہیں آپ کے. تو اگر کسی کا نام شو نہیں ہوتا لسٹ میں وہ مجھے ضرور بتائے, اور اگر نام شو ہو گیا, سب ہو گیا, لیکن جمعرات کے دن ان کو نوٹیفیکیشن, ان کو میسج نہیں ملتا, تو بھی مجھے بتائیں کہ کلاس نہیں آغاز ہوتی, تو بھی مجھے بتائیں, کیونکہ کلاسز تو ٹیچرز لے رہی ہیں, شاید ناموں میں تھوڑی کنفیوژن یا کچھ مسئلہ آ رہا ہے, تو اس کو ہم ایڈریس کر لیں گے, وہ ایک دفعہ میں حل ہو جائے گا. جو بھی پرابلم ہو ڈائریکٹلی مجھے میسج کیا کریں, ٹھیک ہے؟ جی سونی, آپ نے کچھ کہنا ہے؟ مس میں یہ کہنا تھا, آپ نے مد اصلی میں بتایا ہے جو اپنی ذات کے مطابق پڑھی جائے, اس میں حروف لین, اور دوسرا آپ نے کون سا ورڈ بولا تھا, حروف مدہ بولا تھا؟ حروف مدہ. اوکے. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان کرے اور بے حد چیزوں کو بہتر کر دے ہمارے لیے, آمین ثم آمین. تو آج کلاس یہاں ختم کرتے ہیں. آپ نے چھٹی بالکل نہیں کرنی, مدات کا چیپٹر جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا, اور پھر ہم لوگ ریویژن شروع کریں گے, تو جن کے کوئی ٹاپکس رہ گئے ہوئے ہیں وہ ریویژن میں پورے ہو جائیں گے. جی سمینہ. سمینہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. جی باجی کل کلاس ہوگی مطلب حمدیہ مسجد میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کل کلاس ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ بار. اللہ رب کریم ہم سب کی کاوشیں قبول کرے, ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, آمین. میرے لیے باجی خاص دعا کیجیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سمجھ فہم قرآن کی جلد جو ہے عطا کر دے. اللہ ہم سب کو قرآن کا فہم بھی دے, اور اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے. ایک بس نصیحت کروں گی آپ لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ, جب بھی کسی کو سنیں, اچھی بات ہے سننا چاہیے, جو مختلف مقرر ہیں سنا کریں انہیں,
لیکن ان کی باتوں پر غور بھی کیا کریں, کانٹینٹ پر بھی غور کیا کریں, اور دیکھا کریں وہ قرآن سے کتنا میچ کرتا ہے. اگر کوئی بندہ بالکل ہی بے سروپا باتیں کر رہا ہو تو بچ جائیں. صرف فیم از ناٹ ایوری تھنگ. اچھا انداز بیان کافی نہیں ہے, بات کی کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے, اور بنیاد ہے قرآن و حدیث. تو فتنے آج کل ہر طرح کے ہیں. ایک فتنہ تو بے راہ روی ہے نا, گانے سننا, ناچ گانا دیکھنا, فلمیں دیکھنا, وہ تو کلیئر ہے, دیٹ از ویری کلیئر ٹو سی. جو خطرناک فتنہ ہے وہ ہے دینی رنگ میں الہاد پھیلانا, یعنی کہ دین کیا نام لے کر ایسی باتیں کرنا کہ لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں. اور چونکہ وہ باتیں شوگر کوٹڈ ہوتی ہیں, مذہب کی آڑ میں ہوتی ہیں, تو آپ سمجھ بھی نہیں پاتے. لوگ نارملی بادر ہی نہیں کرتے نا, اور ہم کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تو فلاں فلاں اسکالر کو سنتا ہے, میرا بچہ تو فلاں فلاں بندے کو سنتا ہے. پہلے آپ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں. بیک گراؤنڈ سے مراد میں یہ نہیں کہتی ہوں کس اسکول سے پڑھ کر آیا ہے, آئی ڈونٹ کیئر فار دیٹ. بات صحیح کر رہا ہے تو چاہے وہ کوئی بھی ہے سنے, اور اگر بات غلط کر رہا ہے تو امام کعبہ بھی ہے, تو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. اس چیز کو معیار بنائیں. اور یہ فتنہ اس وقت بہت بڑا فتنہ ہے, کیونکہ سب سے آسان ہے دین پر بولنا. جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کر بولنا شروع کر دیتا ہے. عجیب عجیب باتیں سننے میں آتی ہیں, عجیب عجیب مسائل دیکھنے میں آتے ہیں. کوئی اپنی مرضی کی تفسیریں کر رہے ہیں, اپنی مرضی کی باتیں کر رہے ہیں. تو دیکھیں جب آپ ایسی غیر معمولی بات سنیں تو رک کر ضرور سوچیں, ضرور غور کریں, اور بے سروپا باتوں سے اپنا دامن بچائیں, کیونکہ فتنوں میں یہ فتنہ شامل ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں. کئی رنگ ہے نا فتنوں کے. بعض لوگ احادیث کو توجہ نہیں دیتے اور خالی قرآن کو لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن و حدیث مل کر ہی دین کی تکمیل کرتے ہیں بھائی. پھر وہ لوگ ہیں جو اب اٹھ کر یہ فیشن بن گیا ہے کہ علماء کرام پر اعتراضات کرنا, صحابہ پر اعتراضات کرنا, تو وہ اپنی من مانے مطلب بتا دیں, من مانی باتیں. ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گی چھوٹی سی, آپ کے 5 منٹ چونکہ بھی ہیں تو میں لے لیتی ہوں کلاس کے. ابھی ایک بالکل میں مائنر سے آپ کے سامنے مثال رکھ رہی ہوں. مائنر اس معنی میں نہیں ہے کہ غیر اہم ہے, مائنر اس معاملے میں ہے کہ جس بندے نے کہی ان کا کوئی دینی اسٹیٹس نہیں ہے, تو لوگ اس بات کو اتنی ویلیو نہیں کریں گے. ساحر عدیل صاحب جو ہیں ویسے تو موٹیویشنل اسپیکر ہیں, مگر آئی ڈونٹ نو وائی یوتھ کلب والوں نے انہیں اپنے فورم سے بھی بولنے کی اجازت دی ہے, حالانکہ وہ کوئی مذہبی آدمی نہ ہیں, نہ انہیں مذہب کی کوئی فہم ہے. مگر ڈاکٹر جو ہوگا, ڈاکٹری کے معاملے میں کوئی بات کرے گا تو اس کو ڈاکٹر ہونا چاہیے. انجینئرنگ پر کوئی بات کرے گا انجینئر ہونا چاہیے. دین پر جس کا دل چاہے اٹھ کر جو چاہے کہہ دے, بھائی سب کا راج ہے, دین لاوارث جو ہوا ہے. تو ابھی سورہ کاف کی تفسیر کے متعلق کسی نے مجھے کچھ کوسچنز بھیجے, اور ساتھ ان صاحب کی جو ہے ویڈیو بھیجی. ان کی ایک دو باتیں پہلے بھی میں نے سنی, جیسے ٹائم میرے پاس کبھی نکل آئے تو میں سنتی ہوں, تو میں نے اسی وقت میں نے کہا یہ تو نہ اپنے فیم کے لیے دین کو یوز کر رہے ہیں الٹے سیدھے طریقے سے, اللہ خیر ہی کرے. خیر یہ ذرا پرانی بات ہے. تو مین وائل میں بہت کم سوشل میڈیا کا یوز کرتی ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو مجھے کسی نے سورہ کاف کی تفسیر جو وہ نام نہاد کرا رہے تھے وہ انہوں نے بھیجی, تو وہ اس میں کہنے لگے کہ میں آپ کو مختصر بتا دوں, تفصیلاً آپ خود سن سکتے ہیں, نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے, کہ جی ذوالقرنین جو ہے وہ جہاں پہنچے, قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک سفر تیار کیا, مشرق کی طرف پہنچے, آگے سورج ڈائریکٹ ان پر پڑتا تھا, اور جو ہے سورج کے ان کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی. تو اس کا سادہ سے وضاحت ہے کہ بھی پہاڑی ایریا تھا, سورج وہاں عمودی اس کی کرنے پڑتی ہیں. تو کہنے لگا نہیں وہ خلا کا ٹریول تھا جو ذوالقرنین نے کیا تھا, خلا کا ٹریول تھا, اور وہ بلیک ہول تک پہنچا تھا. اچھا چلے دلیل لائیں نا, دلیل کہاں پر ہے؟ آپ پر وہی تو آتی نہیں ہے. اب آپ اتنی آؤٹ آف دا وے بات جا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین سے نکل کر خلا میں گیا, خلا میں ٹریول کیا, خلا میں ٹریول کر کے بلیک ہول تک پہنچا, اور بلیک ہول پر اس نے ایک مخلوق دیکھی, یہ اس مخلوق کا تذکرہ ہے. تو بھائی ثابت کرو قرآن و حدیث سے, آپ کے کہنے سے تھوڑی ثابت ہو جائے گا. اچھا بات یہی پر نہیں, وہ آگے فرماتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج جو آ کر حملہ کرتے تھے نا, یاجوج اور ماجوج, اور یہ جو کہا انہوں نے کہا کہ یہ دو سدین یعنی رکاوٹوں کے درمیان سے وہ آتے ہیں ہم پر حملہ کرتے, تو رکاوٹوں سے مراد پہاڑ نہیں ہے, اس سے مراد آسمان میں, آسمان کی طرف سے کھلنے والے دروازے ہیں. وہ خلائی مخلوق تھی جو آ کر اٹیک کرتی تھی, وہ ایلینز تھے.
بھیا کسی فلم کی کہانی سنا رہے ہو. اچھا ایلینز تھے, قرآن و حدیث سے ثابت کر دو, یا قرآن میں ایلینز کا تذکرہ ہو یا حدیث میں ہو. حدیث میں تو وضاحت کے ساتھ ذوالقرنین جو تھے ان کے سفر کی تفصیل حدیث میں تو ہمیں ملتی ہے, اور وہ اسی دنیا ارتھ کی ہے, ارتھ کی, اور ارتھ کے واقعات کی تفصیل ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ قوم بھی جو تھی اینڈ آف دا ورلڈ والا جو تذکرہ ہے کہ مشرق کی طرف آخری علاقہ تھا, تو وہ دراصل بلیک ہول تک کا سفر تھا, اور یاجوج ماجوج سے مراد خلائی مخلوق ہے, ایلینز ہیں. تو بھائی اس بات کو ثابت کرو قرآن و حدیث سے. اور جب آپ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے, حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے, تو آپ اس طرح کے فرمودات اپنے پاس رکھیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ فلمیں بھی دیکھ لیتے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بہت بڑی ہیں. اچھا اسی میں پھر ایک سوال بھی کسی نے ان سے ویسے کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت سے شادی کرنے کے لیے کہا ہے, تو وہ اس کے جواب میں فرمانے لگے کہ جی دیندار عورت سے شادی کرنے کے لیے کہا ہے تو فیملیز جاتی ہیں, لڑکی دیکھتی ہیں, رشتہ پکا کر دیتی ہیں, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا دیندار عورت ہے؟ جب تک ہم اس سے بات چیت نہیں کریں گے, اس سے بار بار ملیں گے نہیں, اس کے ساتھ کہیں آئے جائیں گے نہیں. یعنی یہ کس چیز کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ شادی سے پہلے مل ملا لیں, دوستیاں کر لیں, ایک دوسرے کو سال 2 سال چیک کر لیں, وہی جو آج کل کے بچے ہمارے کہتے بھی. تو جب ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے پھر فیصلہ کریں گے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اب آپ سب مسلمان ہیں, آپ سب کو پتا ہے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے. تو یہ ہے غلط انٹرپریٹیشن, اور بدقسمتی سے وہ اس وقت کتنے فیمس بھی ہو رہے ہیں, اور حالانکہ وہ کوئی مذہبی فگر نہیں ہے. تو آپ سوچیں جو مذہبی فگر ہیں ان کا کتنا اثر آئے گا. تو جب بھی کوئی بات سنیں توجہ سے سنیں, اس پر غور و فکر کریں, اور پھر دیکھیں کہ آیا ہمیں اس بندے کی بات ماننی چاہیے یا رد کرنی چاہیے. اور کسی کی بھی بات کے لیے دلیل ضرور طلب کریں. یہ فتنے ہیں آج کل کے, صرف ایک صاحب کی بات نہیں ہے, بے شمار لوگ ہیں. تو بس اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے قرآن و حدیث کو مضبوط پکڑ لیں. جی کوئی بہن کچھ کہہ رہی تھی. ساحل ادیم جی نام ہے ان کا, کافی فیمس ہیں, آپ جیسے ہی جائیں گے مل جائیں گے. اچھے آدمی ہیں, میں ان کی بحیثیت انسان ان پر اعتراض نہیں کر رہی, بہت نیک ہوں گے مجھ سے. وہ جو ہیں پیغام بھی یہ دیتے ہیں کہ مسلمان نوجوانوں کو اٹھ کر کام کرنا چاہیے, یہ بات بھی صحیح ہے, لیکن قرآن و حدیث کی منمانی تشریح یہ صحیح نہیں, یہ نہیں, یہ غلط ہے, چاہے اس کے پیچھے نیت کتنی بھی نہیں ہو. تو یہ ایک چھوٹا سا میرا آپ کو پیغام ہے کہ جب بھی لوگوں کو سنیں, آج کل بہت سارے لوگ اٹھ رہے ہیں. میں نے کہا نا ریزن یہ ہے کہ مذہب پر بات کرنے پر کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی کویسچن نہیں کر سکتا کسی کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیشن بن گیا ہے, تو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جب بھی کسی کو سنیں غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ آیا اس کی بات ماننے کے لائق ہے بھی یا کہ نہیں ہے. اگر لائق ہو تو ضرور مانیں, اور اگر بات قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہوتی ہو تو چھوڑ دیں, چاہے کہنے والے امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو. اللہ ہمیں سارے فتنوں سے بچا کر رکھے. فتنوں سے بچنے کی دعا بھی مانگا کریں اپنے لیے, میرے لیے, سب کے لیے. اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچا لے, آمین. چلیے آج کی کلاس ختم ہو کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم.